جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مغل حسن خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے بین الاقوامی سیاست پہ، امریکہ کی تانے داری پہ، اور اسرائیل جو اس کا بغل بچہ ہے اس کی تانے داری پہ۔ انشاءاللہ ان کی تانے داری ختم ہونے والی ہے، اور کیسے ختم ہونے والی ہے؟ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے پیسوں پہ اور اسرائیل کے پیسوں پہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ آج ایران کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اور کیوں ٹک نہیں سکا؟ جذبہ ایمانی تھا، یا ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، یا پڑوسیوں کی مدد تھی؟ تین سوالات ہیں میرے خیال میں، یہ تینوں چیزیں تھیں۔ اور یہ چیزیں کیوں تھی؟ اگر میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے جاؤں، اگر میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری دہراؤں، تو جب رشیا نے یلغار کی افغانستان پہ، تو امریکہ اپنے الائز سمیت رشیا کی بربادی کے لیے آیا، اور جس طریقے سے اس نے رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ جسٹ سپر پاور بننا، کیونکہ رشیا کا ہولڈ یو ایس ایس آر، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک، اس کی دھاک تھی اس ٹائم۔ افغانستان میں آ کے، افغانستان سے بھاگ کے پھر اس نے جو نقصان اٹھایا، وہ سیم نقصان امریکہ نے آج سے 4-5-6 سال پہلے افغانستان سے بھاگ کے اٹھایا۔ اس میں افغانستان کی کوئی بھی وہ شامل نہیں ہے کہ افغانستان سے لوگ بھاگتے ہیں۔ افغانستان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے الحمدللہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہاں خطے میں جب لوگ آتے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کے مفادات یہاں پہ پورے اس لیے نہیں ہوتے کہ پاکستان زندہ باد، میرا ملک میرا وطن زندہ باد، اور اللہ کے کرم سے جنوبی ایشیا میں وہ ہوگا جو میرا ملک چاہے گا۔ اللہ کے کرم سے جنوبی ایشیا میں وہ ہوگا جس میں پاکستان کی نگرانی ہوگی۔ بھلے ہم بھوکے ہیں، بھلے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، بھلے ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہے، بھلے ہمارے پاس جو ہے وہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بھلے ہمارا جو ایجوکیشن کا جو ریشو ہے وہ کم ہے، بھلے ہم جو ہے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، بھلے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، بھلے ہمارے پڑوسی ہم پہ ہنستے ہیں کہ ہم قرضدار ملک ہیں، لیکن ہماری ملٹری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت نے آج تک اپنے ملک کے دفاع پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور میں اس پوائنٹ پہ دونوں قیادت کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اپریشیٹ اس لیے کروں گا کہ میں ایک پیٹریاٹ پاکستانی ہوں۔ رشیا کی بات چلی تھی، افغانستان کی بات چلی تھی، اب آتے ہیں یوکرائن اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوتی ہے۔ رشیا یوکرائن پہ حملہ کرتا ہے اور امریکہ بیک سے آ کے یوکرائن کی مدد کرتا ہے۔ روس دوبارہ سے پوٹن صاحب جو ہے وہ پسلے کے وہ بس یا پھنس جاتے ہیں یا وہ پسلے کے قریب ہیں، لیکن اب یوکرائن برسر پیکار ہو جاتا ہے روس کے خلاف، ولادیمیر پوٹن کے خلاف۔ امداد اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ امریکہ سے ملتی ہے امداد۔ یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، رشیا کو بھی پتا ہے، اور یوکرائن کو بھی پتا ہے۔ یہ وار جب زور پکڑتی ہے تو ایپسٹین فائلز آ جاتی ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں ٹرنک ہے کہ ٹرمپ صاحب کا نام آ جاتا ہے، اس کے فوٹو، تصویریں، پکچرز وغیرہ آ جاتی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو اپنی بقا کی پڑتی ہے۔ لہذا دنیا کی نظریں ایپسٹین فائل سے دوسری طرف کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب ایک خود ساختہ جنگ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ مسلط کر دیتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ جنگ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہوگی، اور غالباً اس کو اپنے اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ ایپسٹین فائل ایک ایسا کیس ہے، ایپسٹین فائل ایک ایسا معمہ ہے کہ جو یونائٹڈ کنگڈم کے کراؤن پرنس ہیں، شہزادہ چارلس کے چھوٹے بھائی اینڈریو، وہ جو اس کی بادشاہی ایک سیونیئر ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے یا کوئی کراؤن ہوتا ہے، اس سے چھین لیا گیا ہے، فقط اس لیے کہ وہ بد اخلاقی کا مرتکب ہوا تھا۔ ایپسٹین فائلز میں اس کا نام آیا تو اس کا ریکارڈ موجود تھا۔ تو ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ یو کے میں اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو مجھ سے تو صدارت نہیں جا سکتی، لہٰذا اس نے دنیا کو اپنی غلطی چھپانے کے لیے دنیا کو داؤ پہ لگا دیا۔ امریکن کو بھی اس کا پتا ہے، کانگریس کو بھی اس بات کا پتا ہے، اور ڈیموکریٹس کو بھی اس بات کا پتا ہے، لہذا یہ جو جنگ مسلط کی گئی یہ فقط ایپسٹین فائل کی تھی۔ یوکرائن کی بات ہم کر رہے تھے، یوکرائن اسٹرانگ تھا جب تک ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں تھی، لیکن یوکرائن ویک پڑ گیا جب ٹرمپ نے اس کو سیلیوٹ کیا کہ جناب یاری ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں
خود جنگ لڑنی پڑ رہی ہے ایران کے خلاف. لہٰذا اب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. اب یوکرائن کو اس جنگ میں کس نے دھکیلا تھا؟ امریکہ نے. لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا. امریکہ کے ساتھ جس کی بھی یاری ہوگی، جس کی بھی دوستی ہوگی، وہ سر کے بل گرے گا. یہ بات یاد رکھیں. اب جب امریکہ یوکرائن سے پیچھے ہٹ گیا تو یوکرائن کے صدر نے کیا کیا؟ وہ سیدھے پہنچا ہے ترکی، اور ترکی کے طیب اردگان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پوٹن سے کہیں اور ہمارا راجینامہ کرائیں. تو ایک طرف یہ بات بھی متحرک ہے، اور اس میں بھی وہ تیزی آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ چند دنوں میں یوکرائن اور رشیا کا راجینامہ ترکی میں دیکھیں.